بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت ذبیح اللہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ذبیح اللہ سن کر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ذبیح صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح حضرت عبداللہ بھی ذبیح ہیں۔ جبھی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خاندانی عظمت اور شرافت کو بیان کرتے ہوئے، انا بن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذبیح ثانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذبح عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ذبح اسماعیل علیہ السلام سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے تاریخ ماضی کے چند اوراق پلٹنے پڑیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار اور عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوگ اپنی روش اور طرز حیات بدل لیں، مگر لوگوں کو عیاشیوں کا چسکا پڑ چکا تھا، اس لیے اس کی نصیحتوں پر کسی نے کان نہ دھرا۔ اپنی قوم کی مسلسل روبہ زوال اخلاقی حالت دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کے یہی شب و روز رہے اور ان کی بے باکی کا یہی عالم رہا تو ایک نہ ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ مکرمہ کا مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن تھے، کچھ تلواریں، کچھ زرہیں شامل تھیں، اکٹھا کیا اور زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرہم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم شریف بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمر بن حارث کو ڈر تھا۔ جب جرہم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلے کی چند شاخوں نے مل کر جرہم قبیلے پر حملہ کر دیا۔ جرہم نے مقابلہ تو کیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرہم کے بہت سارے افراد مارے گئے، اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ اس زمانے میں رفتہ رفتہ چاہے زمزم کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ و زمزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے، اور یہ عظیم سعادت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے گم شدہ چاہے زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔